سید خیرُ البشر کے فرمانبردار عاشق ہیں، ہم حضور کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ آج عالم یہ ہے، ہماری زبان پر اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے جھوٹ ہے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹماٹر بیچنے والا بھی قسم اٹھائے گا، اللہ کی قسم 80 روپے میں کلو خریدے ہیں، آپ کو 85 روپے میں دیتا ہوں، حالانکہ خریدے گا 30 روپے میں۔ پکوڑے بیچنے والا قسم اٹھائے گا 2 گھنٹے پہلے پکوڑے بنائے ہوئے ہوں گے کل کے۔ ہمارا کاروبار جھوٹ پر، ہماری گفتگو کا انحصار جھوٹ پر، ہم نماز سے دور، ہم قرآن سے دور۔ میں آج یہاں نوجوانوں کو کھڑا کروں، کون سے ٹی وی چینل پر کون سا ڈرامہ سب سے اچھا چلتا ہے، ڈرامہ بھی بتائیں گے، کس بھی بتائیں گے، چینل بھی بتائیں گے، اداکاروں کی اداکاریاں بھی بتائیں گے۔ لیکن اگر میں نوجوانوں سے یہ کہوں کہ بتاؤ قرآن مجید کا ختم کب کیا ہے، تو شاید 5 سال اور 8 سال گزر گئے ہوں گے، ہم نے قرآن مجید کا پورا ختم نہیں کیا ہوگا۔ آج نوجوان کو اٹھاؤں، آج میں اپنے نوجوانوں کو کھڑا کروں، گانے تو یاد ہوں گے لیکن ان کو دعائے قنوت یاد نہیں ہوگی۔ آئیں آج کی اس کانفرنس کے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صرف ہم نے یہاں بیٹھ کر تسبیح ہلا کے اٹھنا نہیں ہے، زندہ باد اور مرد آباد سے کام نہیں چلنا ہے۔ آج ہم نے یہاں وچن کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے، عزم کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارنی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں آئیڈیل، ہم نے ٹی وی اور ڈراموں کے اداکاروں کو نہیں بنانا، ہم نے اپنے زندگی کے اندر اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے، یا حضور کے غلاموں جناب صدیق اکبر، جناب فاروق اعظم، جناب عثمان ذی النورین، جناب حیدر کرار، جناب امیر معاویہ کو بنانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس حد تک جب ہم بات کرتے ہیں تو ہماری بات سنی بھی جاتی ہے، قبول بھی کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم مولوی صاحب کی بات پر عمل کریں تاکہ ہم جنت کے حقدار بن جائیں، مولوی صاحب کی بات پر عمل کریں تاکہ ہم محشر کے دن جناب رسول اللہ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام لینے والے بھی بن جائیں۔ لیکن یہی مولوی حضرت مولانا صفی اللہ صاحب، جب یہی مولوی یہی رسول اللہ کی سنت کو بیان کرتا ہے، سیرت کو بیان کرتا ہے، زندگی کو بیان کرتا ہے، اور وہ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے کان میں اذان سے شروع ہوتا ہے، آپ کے کان سے تکبیر سے شروع ہوتا ہے، آپ تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو نورانی قاعدہ شروع کراتا ہے، آپ کو کلمہ سکھاتا ہے، آپ کو قرآن نازلہ پڑھاتا ہے، آپ کو حفظ پڑھاتا ہے، آپ اس مولوی کو سلام کرتے ہو، اس مولوی کے ہاتھ چومتے ہو، اس مولوی کی تعظیم اور تکریم کرتے ہو۔ یہی مولوی جب حضور کے سنت کو لیے مسجد میں کھڑا ہوتا ہے، جمعے کا خطبہ دیتا ہے، آپ اس مولوی کے اشارے پر کھڑے ہو کر جمعے کی نماز میں پیچھے کھڑے ہو جاتے ہو اور اس کو اپنا امام مانتے ہو۔ یہی مولوی جب آپ کے شادی حال میں آتا ہے، آپ اس وقت تک کھانے کے ڈھکن نہیں اتارتے جب تک یہ نکاح پڑھا کر آپ کی بیوی حلال کر کے آپ کو نہیں دیتا۔ آپ شکریہ بھی ادا کرتے ہو، پیسے بھی جیب میں ڈالتے ہو، پوری زندگی بتاتے ہو اس مولوی نے میرا نکاح پڑھایا تھا۔ بچے جوان ہوتے ہیں، بچوں کو کہتے ہو مولوی کا خیال کرنا، میرا نکاح اس نے پڑھایا تھا۔ تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہو۔ یہی مولوی جب آپ کا باپ مرتا ہے، یہی مولوی آپ کے والد کو غسل دیتا ہے، آپ کے والد کو کفن دیتا ہے، آپ کے والد کا جنازہ پڑھاتا ہے، آپ کے والد کو قبر میں اتارتا ہے، تدفین کرانے کے بعد 3 دن تک آپ کے والد کے لیے قرآن ختم کرتا ہے۔ آپ مولوی کے ہاتھ چومتے ہو، آپ مولوی کی تعظیم کرتے ہو، آپ مولوی کی تکریم کرتے ہو۔ کتنا ہی اچھا مولوی ہے، پیدا ہوا مجھے اذان دی، مجھے تکبیر دی، بڑا ہوا مجھے کلمہ سکھایا، تھوڑا بڑا ہوا مجھے قرآن سکھایا،
اور بڑا ہوا، میرا نکاح پڑھایا، میں بوڑھا ہوا اور مرا، میرا جنازہ پڑھایا، مجھے غسل دیا، مجھے قبر میں اتارا۔ کتنا ہی اچھا مولوی ہے، لیکن یہی مولوی جب اسی منبر پر کھڑے ہو کر آپ کو کہتا ہے آؤ قوانین کو چھوڑو، نوابوں کو چھوڑو، سرداروں کو چھوڑو، سرمایہ داروں کو چھوڑو، آؤ اس منبر پر کھڑے ہو کر مجھ سے وعدہ کرو، وعدہ کرو کہ اس دھرتی پر امریکہ کا نظام نہیں چلے گا، برطانیہ کا نظام نہیں چلے گا، یہود اور غنود کا نظام نہیں چلے گا، اس دھرتی پر نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا، قرآن کا قانون چلے گا، اس دھرتی پر نظام چلے گا تو صدیقی، فاروقی، عثمانی اور حیدری چلے گا۔ اس وقت آپ اس مولوی سے منہ موڑ کر کیوں چلے جاتے ہو؟ کیا یہ مولوی تنہا مولوی، نہتا مولوی جو آپ کے صرف 5,000 روپے پر اپنا گھر چلاتا ہے، آپ کے 10,000 پر اپنا گھر چلاتا ہے، کبھی سوچا ہے اس مولوی کو ضرورت کیا ہے پنگے لینے کی؟ قوانین سے، سرداروں سے، نوابوں سے کیوں پنگا لیتا ہے؟ یہ مولوی، یہ داڑھی اور پگڑی والا 22 سال تک افغانستان میں عالمی استعمار امریکہ سے کیوں لڑتا رہا؟ ان کے ڈرون سے، ان کے جہازوں سے، ان کے بموں اور بارودوں سے کیوں لڑتا رہا؟ اس کے سر میں کیا درد تھا؟ یہ تو آپ کے ولی میں بھی کھاتا تھا، یہ تو آپ کے خط میں بھی کھاتا تھا، اس مولوی کو کیا ضرورت تھی؟ گولیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، استعمار کے سامنے کھڑا ہو گیا، بندوقوں بارودوں کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس لیے مولوی کھڑا ہوا۔ اس کو مسلح بھی حضور سے وراثت میں ملا ہے، اس کو منبر بھی سید خیر البشر سے وراثت میں ملا ہے، اس کو آپ کے کان میں اذان اور تکبیر بھی سید خیر البشر سے وراثت میں ملی ہے، اس کو آپ کا نکاح بھی سید خیر البشر سے وراثت میں ملا ہے، اس کو آپ کا جنازہ بھی سید خیر البشر سے وراثت میں ملا ہے، تو رب محمد کی قسم اس کو سیاست کا میدان بھی سید خیر البشر سے وراثت میں ملا ہے۔ پھر کوئی نالائق بیٹا ہوگا، نااہل بیٹا ہوگا، کیا کذرا بیٹا ہوگا جو باپ کی وراثت کو سنبھال نہ سکے، کانٹے کی زمین بھی ہو تب بھی پکڑے گا کہ میرے باپ کی وراثت ہے۔ اگر تم اپنے باپ کی کانٹوں والی زمین نہیں چھوڑ سکتے، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سوالات انبیاء کے وارث جناب رسول اللہ کی، جناب صدیق اکبر کی، جناب فاروق اعظم کی، جناب عثمان ذی النورین کی، جناب حیدر کرار کی وراثت کو نہیں چھوڑ سکتے، اور جس طرح مسلح سنبھال رہے ہیں اسی طرح انشاءاللہ ایوان بھی سنبھالیں گے، اور اس دھرتی پر امریکہ کا نظام نہیں چلنے دیں گے، یہاں نظام قائم کریں گے تو محمد عربی کی شریعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم نبوت، علماء اسلام، حق علماء اسلام، محمود سومرو۔ آپ کے آواز سے لگا ہے مجھے کہ فورتھ شیڈول کا ڈر ہے آپ کو، آپ کے آواز سے لگا ہے فورتھ شیڈول سے ڈرتے۔ او مولویو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ او ممبر کے وارثو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ او حضور کے وارثو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جیل سے ڈرتے ہو، زندان سے ڈرتے ہو، ہتھکڑیوں سے ڈرتے ہو، گولیوں سے ڈرتے ہو، کیا گھر میں موت نہیں آئے گی؟ کیا بیوی کے گود میں موت نہیں آئے گی؟ او مولویو کیا ممبر اور محراب پر موت نہیں آئے گی؟ پھر بغیرتی کے موت سے عزت کی موت لاکھ مرتبہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مولویو تم ڈرتے ہو، اور ممبر کے وارث ہو آپ ڈرتے ہو؟ حضور جب پہلا اسلام کا درس دے رہے تھے
کہاں کھڑے تھے؟ جواب دو۔ فاران کی چوٹی پر۔ کیا کہا تھا حضور نے؟ کیا کہا تھا؟ بولو بھائی، حضور نے کیا فرمایا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ امریکہ کا، برطانیہ کا، افریقہ کا، یہود کا، ہنود کا، فری میسنز کا، لینن کا، مارکس کا، چوئن لائی کا، ماؤ زیڈونگ کا نظام نہیں چلے گا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے اس کا نظام چلے گا۔ ہاں تو پھر لوگوں نے ہار پہنائی نا؟ بولو بھائی، بولو بھائی، لوگوں نے ہار پہنائی نا؟ لوگوں نے حضور کو تخت پر بٹھایا نا؟ پھولوں کے سیج پر بٹھایا نا؟ پتھر لگے تھے۔ تم فور شیڈول سے ڈر رہے ہو، وہاں تو ابتدا پتھروں سے ہوئی تھی۔ تم فور شیڈول سے ڈر رہے ہو، وہاں تو ابتدا پتھروں سے ہوئی تھی۔ نکل آؤ، نکل آؤ اس بزدلی کی زندگی سے۔ 100 دن کیچڑ کی زندگی سے ایک دن شیر کی زندگی بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ نکل آؤ مولویوں، نکل آؤ منبر کے وارثوں۔ آپ لوگوں نے سب محاذوں کو سنبھالا ہے، سیاست کے میدان کو آپ نے چھوڑا ہے۔ یہ سیاست ان کو وراثت میں آبا و اجداد سے ملی ہوگی، یہ سیاست مجھے وراثت میں آبا و اجداد سے نہیں ملی، یہ وراثت مجھے محمد رسول اللہ سے ملی ہے۔ چلو آؤ تھوڑی سی جھلک دکھلا دیتا ہوں، آؤ تھوڑی سی جھلک دکھلا دیتا ہوں۔ میاں جناب میاں حمزہ شہباز شریف صاحب، جناب میاں شہباز شریف صاحب، جناب چلو میں اپنی بہن کا بھی ذکر کر دیتا ہوں، محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان کا لیڈر کون ہے؟ بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی، میاں محمد نواز شریف صاحب کا لیڈر؟ نہیں مولانا نہیں، بولو بھائی، جواب درست ہے۔ ضیاء الحق کا لیڈر؟ بریک لگ جاتی ہے۔ چلے آئیں، میرا دوست ہے، میرا یار ہے، اما ہم دونوں کی دوستی بھی بڑی اچھی جچتی ہے سندھ میں، جناب بلاول زرداری صاحب۔ چلو آصف علی زرداری صاحب، آصف علی زرداری صاحب کا لیڈر کون ہے؟ نہیں آصف کا لیڈر۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ باپ کا لیڈر بیٹا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ جناب آصف علی زرداری کا لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب بلاول صاحب کا لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا لیڈر جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید کا لیڈر۔ اور اس کے بعد بریک لگ جاتی ہے۔ چلیں آئیں، جناب مراد سعید کا لیڈر، جناب فواد ٹپو کا لیڈر۔ بولو بھائی جواب تو۔ عمران خان، اور عمران خان کا لیڈر؟ جواب درست ہے یار۔ پیرنی صاحبہ، جنات اور پھوکیں، اس کا لیڈر؟ بریک لگ جائے، بریک لگ جائے۔ چلیں آتے ہیں، راشد محمود سومرو کا لیڈر مولانا صفی اللہ صاحب، مولانا صفی اللہ کا لیڈر ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید رحمت اللہ علیہ، ڈاکٹر خالد محمود سومرو کا لیڈر حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ، مولانا فضل الرحمان کا لیڈر حضرت مولانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ، مولانا مفتی محمود کے ساتھ حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ، حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ، ان کا لیڈر۔ میں بالکل شارٹ کرتا ہوں، شارٹ کٹ میں آگے لے کے چلتا ہوں۔ حضرت درخواستی، حضرت مفتی محمود کا لیڈر حضرت نانوتوی، حضرت نانوتوی کا لیڈر حضرت شیخ الہند، حضرت شیخ الہند کا لیڈر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا لیڈر حضرت علی المرتضی، حضرت علی المرتضی کا لیڈر جناب عثمان ذی النورین، جناب عثمان کا لیڈر جناب عمر ابن خطاب،
जनाब उमर इब्ने खत्ताब का लीडर, जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब सिद्दीक अकबर का लीडर हजरत मोहम्मद मुस्तफा अहमद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मैंने शॉर्टकट किया है, मैं बड़े तफसील से बयान कर सकता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने एक दिन सिंध में तकरीर करते हुए एक जियाले को कहा, जियाले ने कहा कि मौलवी तुम्हारी जमात में और हमारी जमात में क्या फर्क है? मैंने कहा जमीन आसमान का फर्क है। उसने कहा समझ नहीं आता। मैंने कहा बहुत फर्क है। उसने कहा नहीं मुल्ला, फर्क क्या है? हम भी वोट की बात करते हैं, तुम भी वोट की बात करते हो। हम भी पार्लियामेंट की बात करते हैं, तुम भी पार्लियामेंट की बात करते हो। हम भी ऐवान की बात करते हैं, तुम मुल्ला भी ऐवान की बात करते हो। हम भी वजीर आजम का इलेक्शन लड़ते हैं, तुम मुल्ला भी इलेक्शन वजीर आजम का लड़ते हो। हम भी ऐवान सदर को तकते हैं, तुम भी ऐवान सदर को तकते हो। फर्क क्या है? मैंने कहा जमीन आसमान का फर्क है। उसने कहा मुल्ला समझाओ। मैंने कहा अभी समझाता हूँ। कब से जियाले हो? उसने कहा बाय बर्थ, जब से पैदा हुआ जियाला हूँ। मैंने कहा चलो अभी दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। हाथ उठाते हैं, कहते जी करो। मैंने कहा या अल्लाह ये जियाला है, ये जब मर जाए तो क़यामत के दिन इसका हशर आसिफ अली जरदारी के साथ करना। तो मुझे कहने लगा मुल्ली दिमाग खराब है, बद्दुआ दे रहे। मैंने कहा नहीं नहीं दुआ दे रहा हूँ। दिमाग खराब है मुल्ला तेरा। मैंने कहा भाई फर्क बता रहा हूँ ना, तुम्हारी जमात और मेरी जमात में। मैंने कहा चलो ये मजमा बैठा हुआ है, मैं इस मजमे के सामने दुआ करता हूँ या अल्लाह हमें यहाँ भी मौलाना फजलुर रहमान के साथ, मौलाना मुफ्ती महमूद के साथ, मौलाना दरखास्ती के साथ, हजरत अमरोटी के साथ, हजरत हालेजवी के साथ, हजरत नानोतवी के साथ सोहबत नसीब करना। मरने के बाद क़यामत के दिन भी उनके साथ रखना। सारे कहेंगे आमीन। मैंने कहा ये फर्क है तुम में और मुझ में। चलो मैंने कहा थोड़ा आगे चलते हैं। सारी जिंदगी तुम्हारे घर पर, तुम्हारे दुकान पर, तुम्हारी गाड़ी पर, तुम्हारे सीने पर पीपल्स पार्टी का झंडा, नून लीग का झंडा, पीटीआई का झंडा। चलो वसीयत लिखो, जब मैं मर जाऊं तो मेरे जनाजे पर पीपल्स पार्टी का झंडा रखना, पीटीआई का झंडा रखना। करेगा वसीयत? कि मौलवी दिमाग खराब है, कोई कुल शुल वाली चादर रखना, मौलवी कोई आयतुल कुर्सी, कोई खिलाफ काबा रखना, कोई जमजम शमजम के लगा के मेरे कफन को लगाना। भाई है या नहीं है? कभी किसी को देखा है कि उसके कफन पर उसकी पार्टी का झंडा हो? नहीं। मुझे बताओ। वरना सफीउल्लाह के वालिद का जनाजा उठा, जनाजे पर कफन के ऊपर जमीयत का झंडा था या नहीं था? यहाँ मैं नाम देख रहा हूँ अपने मुर्शिद का, अपने शेख का, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद का जनाजा उठा, क्या हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद के जनाजे पर जमीयत का झंडा था या नहीं था? मेरे वालिद का जनाजा उठा, क्या उनके जनाजे पर जमीयत का झंडा था या नहीं था? मुफ्ती महमूद का जनाजा उठा, क्या उसके जनाजे पर जमीयत का झंडा था या नहीं था? जिंदगी में भी जमीयत का झंडा, मरने के बाद कफन पर भी जमीयत का झंडा। ये फर्क है आप में और मुझ में। मैंने कहा थोड़ा आगे चलो। तुमने कहा कि तुम भी पार्लियामान की बात करते हो, तुम भी ऐवान की बात करते हो, तुम भी वोट की बात करते हो, तुम भी वज़ारत उज़्मा ऐवान सदर के राह तकते हो, हम भी तकते हैं। क्या फर्क है? मैंने कहा हर दौर में जंग लड़ने के लिए हथियार की जरूरत होती है या नहीं? भाई हथियार के बगैर कभी कोई जंग जीती जा सकती है? नहीं। जी नहीं। बोलो भाई, नहीं। जवाब दो भाई। नहीं। किसी जमाने में हथियार जंग जीतने के लिए तलवार था, नेजा था, भाला था, तीर था, कमान थी, ये हथियार था। जमाने में जैसे जैसे आगे बढ़ा, जिद्दत आई, हथियार तब्दील हुआ, पिस्टल, बंदूक, फिर जिद्दत आई, राइफल, कलाशनकोफ, फिर जिद्दत आई, और दुनिया जाके तरक्की करते करते जंग जीतने के लिए अब एटम बम तक पहुंची है, बल्कि एटम बम से आगे कोरोना तक पहुंच गई है। दुनिया के अंदर हथियार बदल रहे हैं जंग जीतने के लिए, और दुनिया जदीद से जदीद हथियार बना रही है ताकि इस हथियार के जरिए हम जंग जीत सकें। मैंने कहा हाँ, तुमने वजह कहा, तुम भी वोट की बात करते हो, हम भी वोट की बात करते हैं, तुम भी पार्लियामान की बात करते हो, हम भी पार्लियामान की बात करते हैं, तुम भी ऐवान सदर और ऐवान वजीर आजम की बात करते हो, हम भी ऐवान सदर, ऐवान वजीर आजम की बात करते हैं। लेकिन फर्क है, फर्क ये है तुम वोट की पर्ची करप्शन के लिए चलाते हो, तुम वोट की पर्ची
بینک بیلنس میں بندلوں میں اضافے کے لیے چاہتے ہو، تم ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم ملک کو لوٹنے کے لیے چاہتے ہو، ہم ووٹ کی پرچی کو، ایوان صدر کو، ایوان وزیر اعظم کو، پارلیمان کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اس ہتھیار کے ذریعے، ووٹ کی پرچی کے ذریعے، پارلیمنٹ کے ذریعے ہم ایوان وزیر اعظم میں پہنچ کر اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وزیر اعظم ہاؤس سے حکم نامہ جاری کر کے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کرنا۔ ہمارے لیے ووٹ کی پرچی سوائے ہتھیار کے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ہمارے لیے پارلیمان، ایوان صدر اور ایوان وزیر اعظم ہتھیار کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں رکھتا۔ سبحان اللہ۔ آج حالت کیا؟ آج حالت یہ ہے، ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، صحابہ کی عزت اور ناموس پر حملے ہو رہے ہیں، ایک رات میں 19 مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آج حالت یہ ہے کہ نعوذ باللہ اسلام کے نام پر اور کلمے کے نام پر حاصل ہونے والے ملک میں جو بندہ یہ کہتا ہے اور ببانگ تحلل الاعلان کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اللہ سور ہے، اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ اللہ سور ہے، اس بندے کو بجائے اس کے کہ پکڑ کر سزا دی جائے، اس کا سبق لے کر پاکستان کے نصاب تعلیم میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے بچے اس بندے کا سبق پڑھ کر تعلیم حاصل کریں گے، تربیت لیں گے جس کے اللہ کے بارے میں خیالات یہ ہیں کہ اللہ سور ہے۔ ایمان پر حملے ہیں، داڑھی اور پگڑی پر حملے ہیں، مسجد اور منبر اور محراب پر حملے ہیں، میری بچیوں کی عزتوں پر حملے ہیں، آج نصاب تعلیم پر حملے ہیں، مدرسے کے کردار کو محدود کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ حضرت لیٹ تو نہیں ہو رہی؟ آج میں ابھی جہاز میں تھا، کراچی سے فیصل آباد کے لیے، مجھ سے آگے والی سیٹ پہ ایک بندہ بیٹھا تھا، مجھ پہ جیسے ہی نظر پڑی اس کی تو الحمدللہ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے اور شروع ہوا، مجھ سے تو بات نہیں کر سکتا تھا، اور ساتھ والے بیٹھے بندے کو کہہ رہا تھا اور میں سن رہا تھا، مجھے سنانے کے لیے کہہ رہا تھا، مدارس ملو او ملو، یوں کہہ رہا تھا تاکہ میں سنوں اس کو، او ملو مدارس مدارس، اگر یہی مدارس سب کچھ ہے تو جہاز میں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ جہاز انگریز کی ایجاد ہے، اسکول کالج اور یونیورسٹی کی ایجاد ہے۔ جاہل ملوں کو نہ فزکس آتی ہے، نہ کیمسٹری آتی ہے، نہ بایولوجی آتی ہے، جاہل کے جاہل ملا کیا دیا ہے مدارس نے؟ میں سنتا رہا اور سنتا رہا، مجھے جناب آصف علی زرداری صاحب یاد آ گئے۔ ایک مرتبہ ہماری میٹنگ تھی جناب زرداری صاحب کے ساتھ، وزیر اعلیٰ بھی تھا، وزیر تعلیم بھی تھا، اسپیکر نیشنل اسمبلی بھی تھا۔ ہم جیسے میٹنگ میں بیٹھے تو مجھے جناب آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ سمر صاحب ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ میں نے کہا زرداری صاحب فرمائیں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدارس سے ڈاکٹر پیدا ہو، مدارس سے انجینئر پیدا ہو، مدارس سے پروفیسرز اور لیکچررز پیدا ہو، تاکہ یافتہ لوگ پیدا ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ مدارس میں کیمسٹری پڑھائیں، بایولوجی پڑھائیں، فزکس پڑھائیں، میتھمیٹکس پڑھائیں۔ میں نے کہا زرداری صاحب کوئی مسئلہ نہیں، کل صبح سے کہتے کیا کہہ رہا ہوں، مذاق کر رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، باخدا مذاق نہیں کر رہا، باخدا کل صبح سے۔ اس نے کہا وزیر اعلیٰ کو سن رہے بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اتنے پریشان تھے کہ کیسے مدارس میں انگریزی پڑھائیں گے، کیمسٹری پڑھائیں گے، بایولوجی پڑھائیں گے، فزکس پڑھائیں گے، یہ تو فوراً مان گیا ایک جھٹکے میں۔ میں نے کہا جی بالکل میں مان گیا، کل صبح سے۔ اس نے کہا مسئلہ حل؟ میں نے کہا حل۔ اس نے کہا بالکل، میں نے کہا بالکل۔ کہا سمر صاحب سوچ لو، میں نے کہا سوچ لیا۔ کہتے کل سے؟ میں نے کہا کل سے۔
ٹھیک ہے میٹنگ طے؟ میں نے کہا طے لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کیا؟ زرداری صاحب نے کہا کیا؟ میں نے کہا زرداری صاحب میرے مدرسے میں کل سے میرے طالب علم کو فزکس پڑھائی جائے گی، کیمسٹری پڑھائی جائے گی، بایولوجی پڑھائی جائے گی، میتھمیٹکس پڑھائی جائے گی، لیکن میری ایک شرط ہے، یہ بتائیں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی میں قرآن کا ترجمہ کب سے پڑھایا جائے گا؟ مجھے بتاؤ کہ قائد عوام یونیورسٹی نواب شاہ میں میرے نوجوانوں کو غسل کا طریقہ کب سے سکھایا جائے گا؟ سندھ یونیورسٹی جام شوروں میں ان کو صرف اپنے والد کا جنازہ پڑھانا کب سکھایا جائے گا؟ سبحان اللہ۔ بس اتنا کر لو، قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، اتنا کرو کہ ان کو جنازہ سکھلا دو، اتنا کرو کہ ان کو دین کی ابتدائی معلومات دو۔ مجھے کہا عجیب آدمی ہو؟ میں نے کہا کیوں؟ اس میں عجیب آدمی، وہ میڈیکل یونیورسٹی ہے، وہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے، وہاں سے ملے پیدا نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا زرداری صاحب یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مدارس یہ دین کی یونیورسٹیاں ہیں۔ جس طرح آپ کے میڈیکل یونیورسٹی سے انجینئر نہیں نکل سکتا، انجینئرنگ یونیورسٹی سے ڈاکٹر نہیں نکل سکتا، اس طرح مدارس کی یونیورسٹی سے ڈاکٹر اور انجینئر نہیں نکل سکتا۔ وہاں سے ڈاکٹر نکلے گا، وہاں سے انجینئر نکلے گا، وہاں سے محمد عربی کے دین کے چوکیدار اور غلام نکلے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج مجھے وہ بات یاد آئی، میں نے اس کو کندھے سے پکڑا، میں نے کہا مولویوں نے کب جہاز بنانے سے منع کیا ہے؟ میرا منہ تکرا تھا۔ مولوی نے کب کہا ہے کہ موبائل فون؟ تم نے ابھی کہا کہ ملا موبائل پھینک دو، میرے ہاتھ میں موبائل تھا، وہ طنز کر رہا تھا، ملا موبائل پھینک دو۔ میں نے کہا مولوی نے کب کہا ہے کہ موبائل استعمال مت کرو؟ ہم نے کہا ہے کہ موبائل بھی استعمال کرو، جہاز بھی بناؤ، ٹینک بھی بناؤ، میزائل بھی بناؤ۔ ہم نے کہا ہے کہ بھائی جدید تعلیم حاصل کرو۔ اور میں نے کہا اس کو کہا میں نے کہا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مدرسے کا بھی فارغ التحصیل ہوں، یونیورسٹی کا بھی فارغ التحصیل ہوں، لیکن آپ بتاؤ باقی چیزیں چھوڑو، کیا اپنے والد کا جنازہ پڑھانا تمہیں آتا ہے؟ اس کو میں نے کہا کیا تم باپ کا جنازہ پڑھا سکتے ہو؟ اس نے گردن نیچے کی۔ میں نے کہا اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہارا باپ بدبو مار مار کے ختم ہو جاتا، کوئی تیرے باپ کے جنازے کو ہاتھ لگانے والا نہ ہوتا۔ یہ مدارس کا احسان ہے کہ تیرے والد کو نہلاتے بھی ہیں، کفن بھی دیتے ہیں، قبر میں بھی اتارتے ہیں، مل کے تو کھاتا ہے، تیرے باپ کو نہلاتا مولوی ہے، ان کا شکریہ ادا کر۔ لیکن مدارس کا کردار صرف یہ نہیں جس حد تک ہم محدود ہیں۔ کیا حضرت شیخ الہند نے دارالعلوم دیوبند اس لیے بنائی تھی؟ بتاؤ آپ مولوی ہو کہ ہم مسجد تک محدود رہیں گے، مدرسے تک محدود رہیں گے؟ دارالعلوم دیوبند کا اپنے ساتھ تعلق جوڑنے والا، اپنی سند شیخ الہند سے جوڑنے والا، وہ کمزور نہیں ہو سکتا، وہ محدود نہیں ہو سکتا، وہ بہادر ہوگا اور وہ وسیع ذہن والا ہوگا۔ آؤ میدان میں نکلو اور آج دنیا کو بتلا دو کہ یہ دھرتی امریکہ کی کالونی نہیں، یہ دھرتی محمد عربی کے غلاموں کی دھرتی ہے۔ اور ہم آپ کو پسند صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں داڑھی اور پگڑی ہے بس، اور قصور کیا ہے ہمارا؟ پاناما آئی، وکی لیکس آئی، ڈان لیکس آئی، آپ کی سپریم کورٹ، آپ کی نیب، آپ کی ایف آئی اے، سارے ادارے چھان مارے، فائلیں چاٹ ماری آپ لوگوں نے۔ مولانا فضل الرحمان تو اپنی جگہ، میرے منسٹر اور وزیر اعلیٰ تو اپنی جگہ، سینیٹر، ایم این اے، ایم پی تو اپنی جگہ، ایک عام کارکن کے دامن پر بھی مائی کا لال کرپشن کا 1 روپیہ ثابت نہیں کر سکتا۔ میرا آپ سے سوال ہے، اور یہ سوال قوم سے کریں کہ پاناما میں ہمارا نام نہیں، وکی لیکس میں ہمارا نام نہیں، ڈان لیکس میں ہمارا نام نہیں، سپریم کورٹ میں ہم نہیں، نیب میں ہم نہیں، ایف آئی اے میں ہم نہیں، تو اس کے بعد آپ کے عدالتوں نے لکھ کے دیا، آپ کے پاناما پیپرز نے لکھ کے دیا کہ مولوی کرپشن سے بھی پاک ہے، مولوی دہشت گردی سے بھی پاک ہے۔ جب سب کچھ ہماری شرافت کی مثالیں دے رہے ہیں، پھر ہمیں اقتدار ملنا چاہیے یا اقتدار سے دور رکھنا چاہیے؟ اور اقتدار ہم اپنے لیے نہیں لینا چاہتے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ اقتدار اس کو چاہیے جو بھوکا مرے۔ ہم تو ماشاءاللہ آپ کی شادی بھی کھاتے ہیں، آپ کا جنازہ بھی کھاتے ہیں،
کبھی کوئی مولوی بھوکا نہیں مرا بھائی. کسی مولوی نے ڈگری ہاتھ میں لے کر احتجاج نہیں کیا کہ نوکری دو نوکری دو نوکری دو. مولوی سے پوچھ لو مولوی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ. شادیاں کتنی؟ 3. بچے کتنے؟ 26. تنخواہ کتنی؟ 5000 روپے. گزارا کیسے چل رہا؟ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. کبھی مولوی نے ڈاکٹر سے پوچھو حضرت شادی 1 بچے 2 کتنے مہینے میں کماتے ہو؟ 5 لاکھ. گھر کیسے چلا؟ مہنگائی بڑھ گئی حضرت. وہ 5 لاکھ میں گھر نہیں چلا سکتا، ہم 5000 میں چلاتے بھائی. ہم سیاست میں اگر کھڑے ہیں تو دین سمجھ کر کھڑے ہیں. ہم سیاست میں کھڑے ہیں فراخت سمجھ کر کھڑے ہیں. اور نالائق بیٹا کانٹوں والی زمین نہیں چھوڑ سکتا تو ہم 1.25 لاکھ انبیاء کا یہ مشن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ احمقوں کے جنت میں رہتے ہو. اور سنو اور پیغام پہنچانے والوں پہنچاؤ، ریکارڈ کرنے والوں ریکارڈ کرو، نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو. داڑھی اور پگڑی والوں نے افغانستان میں امریکہ کو گھٹنوں کے بل بٹھایا ہے، اور انشاءاللہ یہ داڑھی اور پگڑی والے پاکستان میں امریکہ کے بیٹوں کو گھٹنوں کے بل بٹھائیں گے. وقت مستقبل آپ کا ہے، مستقبل پاکستان کا ہے، مستقبل غریبوں مسکینوں کا ہے، مستقبل عالموں طالبوں حافظوں قاریوں کا ہے. لیکن اس کے لیے اکیلا بوڑھا فضل الرحمان کافی نہیں. اس بوڑھے کے لیے آپ کو میدان میں ساتھی بن کر نکلنا ہوگا، اور اس کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو کر اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام کے لیے، قرآن کے قانون کے لیے، شریعت کے نظام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہو. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ آہستہ انشاءاللہ بولو کہ تھانے دار نے سن لے. آپ تیار ہیں انشاءاللہ؟ جو تیار ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، میں ذرا دیکھ لوں. نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا، نبی کی عزت و حرمت پہ مرنا عینی ماں ہے. سرے مقتل بھی ان کا ذکر کرنا عینی ماں ہے. ڈراتا ہے مجھے کیا دارو رسن سے ارے نادا، نبی کے عشق میں سولی پہ چڑھنا عینی ماں ہے. زندگی باقی ملاقات باقی، وما علینا الا